پیار ہو جائے نا، پیار تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا، ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ جب نا محبت دیکھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی، 2 پورشن ہیں ان کے گھر کے، عرض کی حضور جو آپ قبول فرمائے۔ محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے، نچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے، ذرا آسانی ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بچے لے کے چھت پہ چلے گئے، سادی سی بات، یہاں مسجد کی چھت پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اوپر چلے گئے۔ اگر اس کا حکم ہوتا اس ادب کا تو یہ پہلے بات طے ہو جاتی، لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی ہے، محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے، خود اختیار کرتی ہے۔ ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے، اور پھر ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا، رات کو سویا ہوا تھا، سونے تک بات اور تھی، میں اٹھا کسی طبی ضرورت کے لیے، اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ جائیں جہاں نیچے حضور تشریف فرما، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور یہ ذرا اس طرح دیکھیں، اس طرح دیکھیں ذرا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، ارے سر کا موقع ہے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ آپ فرماتے میں تو تڑپ گیا، فوراً نیچے نہیں آئے، کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں، میں نا اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے، چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا، ساری رات روتا رہا۔ صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائے، میرے لیے اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں، محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا، کیفیات جانتے ہیں نا۔ حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ اپنی نا اس کیفیت کا پتہ کریں۔ میرے دوستو، ہم بڑی چیزوں سے پیار کرتے، بزدل ہیں، مانتے بھی نہیں مانتے۔ ڈھیر سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے، نہ مانے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہیں مانتے۔ میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے، صحت اچھی نہیں لگتی، اور اگر تسی کیوں ہسدے ہو، میں کو تھوڑی گل کیتی ہے، میں نے تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے پیسوں سے، وہ آ جائیں تو صحت ٹھیک ہے، نہ آئے تو طبیعت ہے۔ کچھ لوگوں کو نا شہرت سے پیار ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں جو مرضی کرا لیں، مزاج ہوتا ہے۔ اور حضرت سعدی تو فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ اکثر قریبی وہ نہیں ہوتے جو لائق زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو خوش آمدی۔ اور ہمارے ملک میں تو جس کو اچھی وزارت پہ دیکھو نا، اچھی تگڑی وزارت پہ، سمجھ لو اچھا خوش آمدی تھا، صحیح خوش آمد کرنی آتی تھی، قابو کر گیا۔ ہمیں پیار ہوتا ہے بڑی ساری چیزوں سے، ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، بس نا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نا میرے محبوب سے محبت کرو۔ تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نا تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ساری آگ بجھ جائے گی۔ انسان کی نا توجہ ہو جاتی ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، اس کی طبیعت لگ جاتی ہے، والہانہ پن حضور کے ساتھ، والہانہ پن۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم محفل میں حضور کی نعت سنتے ہیں، محفل میں تقریر سنتے ہیں۔ ایک یہ ہو کہ گھر میں بھی کبھی کبھی بندہ نعت سنتا رو پڑے،
اور رج کے روئے. چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھے اماں جی ابا جی نو کی ہے, کیا ہو گیا ابا جی اتنا رو رہے؟ اماں کے پتر آڈے والد دی بس دی گل نہیں, انہوں حضور دا مدینہ یاد ہو. ہمارے بچے ہم سے سیکھے, ان کا ذوق ہو, ان کا مزاج, یعنی میلاد شریف آئے نا, میلاد شریف تو جناب بندہ نا خود جائے, ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے, شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے, ذوق سے شوق سے تلاش کر کے. یہ نہ ہو کہ میں آگ چھڑیا اتنے 5000 میں بھی دے چھڑیا, میرا بھی حصہ ملا دے, نہ اس طرح نہیں. وہ جو اچھے چاول ہوئے وہ ڈھونڈ کے لائے, وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے. اس کی جب ساری توجہ, اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے. پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے. یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی. ایک تو حضور سے پیار والہانہ ہو, اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی ہے. ہم بڑے سیانے لوگ ہیں, ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں, تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں, بغیر تعویذ کے. ہم زمینوں کی رجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں, ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم, کوئی مبلغ, کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے. اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں, جب فجر 4:15 تھی تب بھی سو رہے تھے, اور جب 5:45 ہو گئی تب بھی. اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ 4 گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں. آج اپنی نیند کو پابند کریں اللہ رسول کا. وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو, مزاج کو سمجھو. محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے, سب سے. محمود غزنوی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرا منگوایا, اپنے خزانے سے رکھا. بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یاد سے تیرا پیار کیوں ہے زیادہ. اس نے وہ منگوایا, رکھا. ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے. تو کہنے لگا جی میں تو توڑ دوں گا, بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی ہیرا ہے, خزانے کا نقصان ہوگا, کیا ضرورت ہے. تو بادشاہ کہنے لگے بالکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا, تو سیانا بندہ ہے, تو بیٹھ. دوسرے کو بلایا, اسے توڑ دے. تو کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک, ہیرے کا حسن, اس کی خوبصورتی, اس کا قیمتی ہونا, بادشاہ کیا کرے گا توڑوا. کہنے لگے بالکل تو بندہ ٹھیک ہے, تو جا کے بیٹھ. تیسرے کو بلایا, مشورہ دے کے چلا گیا. 7 لوگوں کو دعوت دی, صلاح دے کے چلے گئے. باری ایاز کی آ گئی, ایاز کی باری آ گئی. کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا. اس نے پکڑا, تھوڑا زور سے مارا, 4 ٹکڑے کر دیے. بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے نہ, قیمتی ہیرا توڑ دیا. یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تھے آ کے, یہ نہیں. کہنے لگا غلطی ہو, میں بھول گیا تھا. بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے, توڑا کیوں؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے, توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا, یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ, تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے, پہلے آنکھیں کھولی, پھر آنسو پونچھے, پھر اپنے جملے مرتب کیے, ترتیب دی, اور بڑے وثوق سے, درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا, باقی سب ٹوٹ جائے. سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے, بس تیرا حکم. آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ کو, آپ نظر کریں حضور کے غلام. حضرت طلحہ بن برات جوان آدمی, عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی, جوان بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتہ چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے. حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو. عرض کی حضور آپ کریم ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں. ہر نعت خواں, ہر خطیب, ہر مبلغ, ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا, تو وہ تو داڑھی والا ہے, تو داڑھی شریف والا ہے.
جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی. سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں نہیں غور کرتے ہم؟ طے کر لو، فیصلہ کرو. کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے دنیا دار آئے، دنیا جیتنے نہیں دیتی. آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں، ایک دفعہ انکار کریں، وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں. کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو؟ کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ. چھوڑ دو. تھک گئے ہم لوگ، بے حال ہو گئے. لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے، حال وہی رہا. کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا، پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے. اس لیے نکلے، اپنے آپ کو سمیٹے. زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے، اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے. الجھی باتیں، الجھے خیالات. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یہاں آ جاؤ. بس میری بات مکمل ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. انہوں نے آخیا حضور پھر میں جاؤں، میں پھر چلا جے. حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ. 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑ پڑے، سر پٹ دوڑے. محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ. انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی. فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا. اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں. تھوڑا سا نا ماحول، محفلوں میں بھی نعتیں ہونی چاہیے لیکن اکیلے بیٹھ کے بھی نعت پڑھیں. ہاں، رات کو نا کچھ حضور کا ذکر پاک ہو. صبح اٹھتے ہی نا 11 گھنٹے سے ہو کے بھی بندے تھکے ہی اٹھتے. میں دعوے سے کہتا ہوں صبح نہ نماز پڑھو اور ایک نعت حضور کی سنو. ایک نعت، جو چیزیں بندہ زیادہ سنتا ہے وہ گنگناتا بھی ہے. آپ سننا تو شروع کرو. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا اس ربیع الاول میں محفل میلاد کی برکات کیا ہیں؟ میں نے کہا پڑھنا ذرا بلغ الاولیٰ بے. میں کیا ترجمہ سنا نہیں آؤں. میں کیا آؤندی تے آئی نا، نعت آؤندی ہے نا، مولا یا صلی وسلم. یہ جو تیری زبان پہ چڑھا دی ہے یہ محفل نعت کی تو برکت ہے، یہ میلاد کی تو اپنا ذوق بنائیں، حضور سے دلچسپی. تباً ہم نا بڑا ذہن کو تھکاتے ہیں. وہ عارف رومی کہتے ہیں اللہ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. اب تھوڑا سا نا مزاج، اقبال جیسے لوگ تھک کے کہنے لگے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. تھوڑا سا نا مزاج درویشی والا بھی، ذوق والا بھی، درد والا بھی، پیار والا بھی. اللہ کریم مجھے آپ کو ساری امت کو دروازہ رسول کی گدائی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما، عالم اسلام پر کرم فرما، پاکستان کے حق میں فضل والے فیصلے فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے